اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور سیٹھی صاحب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ایک تو جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو پریشر ہے وہ اگر ماؤنٹ ہو, آرمی آ جائے اور وہ زرداری صاحب کو جا کے کہی جی ہمارے آرڈرز امپلیمنٹ کرے سپریم کورٹ کے, اور وہ نہ کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹ کبھی فالو نہیں ہوگا. سپریم کورٹ والی جو بات ہے وہ آئی گیس اس کا کوئی اتنا کوئی فیوچر نہیں ہے کہ اس طرف سے کوئی خدا نخواستہ گورنمنٹ کو تھریٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات سیٹھی صاحب نے جو کی وہ کہی کہ جی جو بجٹ ہے اس کے اوپر کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی چکر نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے کولیشن پارٹنر. یہ کیوں کہا سیٹھی صاحب آپ؟ یار وہ اس لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی چھٹی کرانی ہے تو ظاہر ہے کسی نے کرانی ہے نا, تم اور میں نے تو نہیں کرانی. This is the apt time. اچھا, وائی از اٹ دی ایپٹ ٹائم؟ آلریڈی سیٹ ہے نا جی, ساروں کو آبجیکشن ہے بجٹ کے اوپر. میرا خیال ہے کہ دس از دی ایپٹ مومنٹ. اگر یہ مومنٹ ایپٹ ہوتا نا تو کچھ تھوڑی سی بلڈ اپ ہو جاتی, بیکاز اب بجٹ کی ڈبیٹ شروع ہونے والی ہے اور شروع ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 7 دن کے اندر سیٹھی صاحب ختم ہو جائے. آج تک جو سٹانس ہے پارٹیز کا, ایم کیو ایم جو ہے اس کو آبجیکشنز ہیں. آبویسلی پی ایم ایل این تو بالکل ہی سائڈ پر ہے, پی ایم ایل کیو سائڈ پر ہو گئی, جے یو آئی ایف آپ کو پتہ ہے وہ اتنا ٹھیک ہے میٹر ضرور کرتے ہیں کولیشن میں ہے, اے این پی سو ٹو اسپیک. تو اس طرح گورنمنٹ نیڈ سپورٹ. ابھی تک کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا بجٹ کے اوپر. اتنی کرائسس نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ کولیشن پارٹنرز جسٹیفائی کریں وداؤٹ فیلنگ گلٹی یا وداؤٹ بینگ اٹیکڈ کہ یہ تو سازش ہو رہی ہے. یو نو جب یہ لوگ پل آؤٹ کریں گے نا تو اس وقت دے ہیو ٹو پریٹینڈ کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہم پل آؤٹ کر رہے ہیں, ایک سازش کے تحت ہم پل آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ لاسٹ مومنٹ پہ ہو سکتا ہے, مگر یہ 7 دن میں نہیں ہو سکتا نا. مطلب ہے یہ 7 دن میں کوئی اتنی بڑی کرائسس ڈیولپ ہو جائے جس کی وجہ سے کولیشن پارٹنرز کے ہم اس حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے, نہیں رہ سکتے, اور گراؤ اس کو اور لیٹس چینج. کراچی میں بھی کرائسس ہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ نہ ہو کہ آپ کو پریمپٹ کر دے, پرائم منسٹر ہی خود پریمپٹ کر دے, اور وہ کیونکہ گورنمنٹ نئی الیکشن کی طرف نہیں کوئی چاہے گا. لوگ یہ چاہیں گے کہ نئی گورنمنٹ بنے, یہ نہیں چاہیں گے کہ نئی الیکشن ہو. تو وہ کارڈ تو زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے پاس آلریڈی ہے نا, کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو ہی دے کین بیسکلی ڈیزالو دی اسمبلی اینڈ سے کہ جی ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. صحیح. پھر اور ایک نئی کرائسس شروع ہو جائے گی. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی زرداری صاحب کو ہٹانا چاہتے تو وہ پھر یہ نہیں چاہیں گے کہ نئی الیکشن ہو, پھر وہ یہ چاہیں گے کہ اسی اسمبلی کے اندر سے نئی ایک حکومت بنے that is not as irresponsible as the زرداری گورنمنٹ اور is more efficient, اور یہ جو فورسز ہیں جو یہ چاہتی ہوں گی ان کو تحفظ ملے. سیٹھی صاحب ایک منٹ, یہ ساری باتیں آپ نے کر لی. لیٹ می آسک یو اے ویری ڈائریکٹ کوسچن, بڑا سیدھا سوال پوچھتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا میچ جب ہوتا ہے پارٹیز دو ٹیمز کے بیچ میں تو وہ اسپاٹ کرتے ہیں کہ ہو از دا ڈینجر مین. زرداری صاحب کے لیے, اس حکومت کے لیے ڈینجر مین کون ہے؟ ڈینجر مین کون ہے؟ ڈینجر مین تو آرمڈ ہوتے ہیں, ڈینجر مین تو وداؤٹ آرمز ڈینجر مین نہیں ہوتا کوئی. تو اس ملک میں فوج جو ہے نا بیسکلی دیٹس دا ڈینجر مین. اگر فوج چاہے کہ اس طریقے سے کام چل پڑے. آپ نے ایک اداریہ بھی لکھا تھا نا, واچ آؤٹ فار دا جنرل. ہاں, بیکاز بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس دی آرمی دیٹ ٹیکس کریٹیکل ڈیسیژنز آن نیشنل سیکورٹی. اور آپ نے دیکھا پہلے بھی رول رہا ہے فوج کا جب حکومتیں گرتی رہی ہیں. آج ہمارے ملک کی فارن پالیسی بھی فوج کے پاس ساری. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, آئی تھنک اس کی کچھ ریلیونس بھی ہے, اس کی ریلیونس اور بیئرنگ ہوگی. وہ یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بھی ایک چل رہی کوریڈورز میں ہو رہی ہے. میں نے کہا پان والی دکانوں پہ ہوتی ہیں. آرمی چیف نے کہہ دیا ہے یا کہلوا دیا ہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, میں اپنی ٹرم ختم کر کے گھر جا رہا ہوں. ایسے ہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے. وہ ایک احمد مختار کا آیا تھا, وہ دونوں طرف مزے کا خیز بیان تھا جس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تو وہ مطلب ہے کہ کوئی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے اس کے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آرمی چیف ایکسٹینشن ان کو یہ حکومت دے دیتی تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ حکومت اتنی اچھی حکومت نہیں تھی, انہوں نے آرمی کو کمپرومائز کر دیا ہے بائی گیونگ این ایکسٹینشن ٹو دی آرمی چیف. نیچرلی آپ اپنی پوزیشن کمپرومائز کر دیتے ہیں نا جب آپ ایکسٹینشن لیتے ہیں. ایک امپریشن ہو جاتا ہے نا کہ جی اس حکومت سے آپ نے ایکسٹینشن لے لی, تو وہ آرمی چیف کی جو اتھارٹی, انڈیپینڈنس اور وہ ساری اپنی کنسٹیٹیوئنسی میں وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر ایکسٹینشن لینی ہے
تو اس حکومت سے نہیں لینی, تو پھر کسی اور حکومت سے جو نیوٹرل ہو یا صاف ستھری ہو یا جس کے اوپر اتنے داغ نہ ہو, ان سے جس کے لیے اس حکومت کا جانا ضروری ہے. نہیں میں ابھی یار تم بہت آگے نکل جاتے ہو, ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلو نا. مطلب ہے کہ ہم تھیوریٹیکل بات کر رہے ہیں. مطلب میں اگر آرمی چیف ہوتا, پہلے تو میں نے, میری بھی یہی پوزیشن ہونی تھی کہ جی میں نے اپنے 3 سال کمپلیٹ کرنے ہیں, میں جا رہا ہوں, ملک انسٹیبلٹی افورڈ نہیں کر سکتا, آپ بھی اپنے ٹرم کمپلیٹ کریں, آپ بھی ٹائم پہ جائیں, ٹھیک. اور سپریم کورٹ کو بھی یہ کہا جاتا ہے یا امپریشن یہ دے دیا جاتا ہے یا کہ جی ہم کسی انٹرونشن میں موڈ میں نہیں ہیں, بیک ڈور یا فرنٹ ڈور. اب بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تھیوریٹیکلی کہ اگر اس گورنمنٹ کو نکالنا ہے, اگر ایکسٹینشن لینی ہے, ایسی بات ہے نا, تو اگر ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر میں زرداری صاحب کی حکومت سے ایکسٹینشن نہ لوں, کیونکہ اگر میں زرداری صاحب کی حکومت سے ایکسٹینشن لیتا ہوں تو پھر مجھے یہ ساری عمر یہ میرے اوپر یہ بوجھ رہے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے ایکسٹینشن لینی ہے اور میں اپنی ذات کے لیے ایکسٹینشن نہیں لے رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں پاکستان بڑی کریٹیکل فیز میں ہے, ایک وار چل رہی ہے, ضرورت ہے, ہمیں ایک کنٹینیوٹی کی پالیسی کی ضرورت ہے. بڑے جسٹیفیکیشنز بہت ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں, تو اس نیشنل انٹرسٹ میں اگر انسٹیٹیوشن کا یہ فیصلہ ہے کہ جی ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے اور یہی چین آف کمانڈ ہماری رہنی چاہیے, ہم بڑے کرٹیکل ایریا میں اگلے سال امریکنز کے ساتھ یہ کرنا ہے, افغانستان میں یہ ہونا ہے, انڈیا کے ساتھ بڑے, تو اگر وہ سچویشن ہے, اور یہ دس از اے ویری تھنکنگ آرمی چیف, یو نو, مطلب ہے کہ بڑی کرٹیکل چیزوں کو یہ ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ ہی از ڈیلنگ اٹ ویل. I mean he's a professional soldier. سو اب بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھنکنگ ہو کہ نہیں جی he needs to stay. So if he needs to stay, then it will be better that he gets his staying orders not from this president or this government, because وہ لوگ پھر باتیں کریں گے. So then under those conditions, then how do you get a change in government that gives you the extension? آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی. یہ جو کنسپریسی تھیریز ہیں نا آن وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی ایکسٹینشن اینڈ سپریم کورٹ اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ ساری تھیریز ول کم انٹو پلے کلوزر ٹو دا ٹائم when the extension or non-extension has to be announced. اچھا, which is maybe July, August. Naturally. مطلب ہے it's later rather than now. That is when the issue will come up. Because 2 months from now. تو اس لیے لوگوں نے اب پھر یہ بات چھیڑنی شروع کر دی کہ جی اب کتنے وقت مہینہ رہ گیا, پھر ڈیڈ لائنز دینی شروع. اچھا, ایک اور چیز ہے نا کہ شاید یہ بھی پروپوزیشن ہے نا کہ شاید ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہ پڑے کیانی صاحب کو, جو ٹینیور ہے وہ 3 سال سے 5 سال کر دیا جائے آرمی چیف کا. دیکھیے وہ تو بالکل جیسے چینج ہی ہے نا, وہ جو سپریم کورٹ کی جو کلیش کی جب بات آتی ہے وہاں بھی یہ دونوں چیزوں کو ڈسکس کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب یہ سچویشن انبیئربل ہو جائے گی زرداری صاحب کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے, تو نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جائے گا. جو نوٹیفیکیشن سی جس کے تحت ریسٹوریشن ہوئی تھی مارچ میں لاسٹ ایئر, وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جائے گا. گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے, وڈرا بھی کر سکتی ہے. اچھا, اس کے خلاف اب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آ گئی ہے, 2 کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرتے ہیں اور ججز کی چھٹی کرا دیتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے لیے, تو پھر وہ ایک موومنٹ تیار ہو جائے گا, پھر میاں صاحب کو کھڑا ہونا پڑ جائے گا سڑکوں پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کرائسس ڈیولپ ہو جائے گی جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اگر میں پرائم منسٹر کی جگہ پہ ہوں یا زرداری صاحب, تو میں ایسی غلطی نہ کروں جس کے ساتھ ایک نئی کرائسس کھڑی ہو جائے اور سارا ملک آپ کے خلاف ہو جائے, اور پھر انٹروینشن جو ہے وہ پاسبل ہو جائے وایا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا دوسرا روٹ. ٹھیک, تو اس لیے آئی وڈ ناٹ ڈو دیٹ. مگر اس کے خلاف ایک اور بھی ریزن ہے, لیٹ می ایکسپلین دیٹ. وہ یہ ہے کہ اب ججز نے جب ریسٹوریشن کی نا, وہ جو ججمنٹ آئی ہے نا 31 جولائی بھی, اس میں ججز نے جو یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا ہے ہماری چھٹی ہوئی نہیں تھی, ہمیں سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا تھا, نکالا نہیں جا سکتا تھا ایکسپٹ تھرو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہمیں چھٹی نہیں کرائی جا سکتی. انہوں نے اپنے آپ کو کنٹینیوٹی دے دی, اور ایک ججمنٹ کے تحت انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کی ساروں کی نل اینڈ وائڈ کرا دیا. پہلا مشرف والا بھی اور یہ ان کا 3 نومبر والا. تو انہوں نے بڑی اپنے مطلب طریقے کے ساتھ یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ایک ججمنٹ کے ذریعے کہ ایگزیکٹو آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں. تو پھر مورل سپورٹ جو ہے اور لیگل سپورٹ جو ہے وہ ججز کے ساتھ ہوگی, اور پبلک اوپینین بھی ان کے ساتھ ہوگی. اس طرح کی بھونڈی غلطی نہیں کی. تو یہ اس لیے یہ بات نہیں چلے گی withdrawal of executive order, یہ غلط. سیٹھی صاحب یہاں مجھے بریک لینی ہے, ویئر ان دی مڈل آف اے ڈسکشن. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں
کیونکہ ایک دو اور آپشنز ہیں نیچرلی, وہ بھی ڈسکس کریں گے ہم. ہمارے ساتھ رہیے.